خدا کا بندہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی شہید ہو گئے۔ 67 سال کے علی لاریجانی امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ ایران کی سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کہا۔ علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی رضا بھی حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ لکھا، ایک بندہ اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پہنچ گیا۔ علی لاریجانی نے آخرکار اپنی دیرینہ خواہش کا حاصل بھی کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی لاریجانی پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خفیہ اپارٹمنٹ میں تھے۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ حملے میں بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہید ہو گئے۔ شہید علی لاریجانی اور کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ کہا، شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ انہوں نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی۔ وسیع تجربہ تھا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، رہنماؤں کی شہادت سے نظام کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے۔ ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی نظام کو فرق نہیں پڑا۔ عباس عراقچی نے امریکہ کے اعلیٰ انسداد دہشت گردی اہلکار کے استعفے کو سراہا۔ اتحادی ممالک سے مایوس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سولو فلائٹ۔ کہتے ہیں، آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے نیٹو، جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا سمیت کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ میں طاقتور ملک کا صدر ہوں، ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی افواج اور قیادت ختم کر دی۔ ایرانی قیادت اتحادیوں کے لیے خطرہ تھی۔ نیٹو سے ہمیں حمایت نہیں ملی۔ کئی ممالک ہمارے اقدام سے متفق تھے، ان ممالک نے مدد نہیں کی۔ نیٹو ممالک پر اربوں ڈالر خرچ کیے، نیٹو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی مایوس ہوا۔ ایران جنگ میں قطر، امارات، سعودی عرب اور بحرین کی زبردست حمایت حاصل رہی۔ ایران کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تاہم بہت جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو کینٹ کے استعفے پر بولے، جب میں نے جوزف کینٹ کا بیان پڑھا تو احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے۔ ٹرمپ اب تک بہت سے سرپرائز کا اعلان کر چکے ہیں، اب ٹرمپ کو ہم سرپرائز دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا، علی لاریجانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عظیم شہید کا پاک خون طاقت اور قومی بیداری کا باعث بنے گا۔ عظیم شہید اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ ایران حملوں میں 2 اسرائیلی شہری مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے علاقے میں ٹرین اسٹیشن کو آگ لگ گئی۔ اسرائیل کے شہر مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے اور ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر بھی حملہ۔ علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اربل میں بھی امریکی بیس پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملہ ایرانی ساحلی علاقوں میں میزائل سائٹس پر کیا گیا ہے، جبکہ حملے میں زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی اور زمینی حملے۔ بیروت اور جنوبی لبنان میں بمباری، 2 لبنانی فوجیوں سمیت 8 افراد شہید۔ لبنان میں شہید افراد کی تعداد 912 ہو گئی۔ 2221 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی بحری بیڑے کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑے میں آگ لگنے سے 2 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ بیڑا واپس بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ۔
کشیدگی میں کمی کے لیے ایران اور امریکہ میں ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کا الجزیرہ کو انٹرویو کہتے ہیں پاکستان پہلے بھی کامیابی سے ثالثی کی کردار ادا کر چکا ہے۔ پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی ایران پر حملوں کی مذمت اور خلیجی ممالک سے اظہار یکجہتی۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے تیار۔ اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش کہتے ہیں عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا دھچکا۔ اختلافات کے باعث امریکی انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر جوزف کینٹ مستعفی۔ ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ امریکہ کو ایران سے فوری خطرہ نہیں تھا۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پھیلائیں۔ امریکہ نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کے طاقتور امریکی لابی کے دباؤ پر شروع کی۔ آنے والی نسل کو ایسی جنگ میں بھیجنے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس جنگ کا امریکی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے آپ ایران میں موجود کارروائیوں اور ان کے مقاصد پر غور کریں۔ وقت ہے جرأت مندانہ فیصلہ کیا جائے۔ آپ راستہ بدل کر ملک کے لیے نئی سمت متعین کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں ہم زوال اور انتشار کی طرف جائیں گے۔ روس ایران کے ساتھ سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی تعاون بڑھا رہا ہے۔ روس تہران کو امریکی فورسز کو نشانہ بنانے میں مدد کے لیے سیٹلائٹ تصاویر اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس رپورٹ کی صداقت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ روسی صدر پوٹن نے امریکی صدر کو بتایا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کر رہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دو ممالک کی ثالثی تجاویز مسترد کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ نئے سپریم لیڈر نے خارجہ پالیسی سیشن میں ان تجاویز کو مسترد کیا۔ پہلے خارجہ پالیسی اجلاس میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی فورسز کے تکبر کرنے والوں کے کمر گلیوں اور چوراہوں میں توڑنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملوں کا نیا اور شدید مرحلہ شروع کر دیا۔ ایرانی کمانڈر کہتے ہیں امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں پر شدید حملے کیے گئے، خطے میں میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سینئر انٹیلیجنس عہدیدار نے بتایا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 200 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 3000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ٹرمپ آبنائے ہرمز کے ٹریپ ہیں، پرانے دوست ساتھ چھوڑ گئے، جبکہ پولینڈ کے وزیر اعظم نے ایران جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ کہا حکومت کسی فوجی مہم کی منصوبہ بندی نہیں کر رہی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس کہتی ہیں رکن ممالک فی الحال آبنائے ہرمز تک بحری مشن کو وسعت دینے کے حق میں نہیں، زیادہ تر ملک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ وقت آن گیا ہے کہ ایران جنگ فوری طور پر ختم کی جائے۔ امریکہ کے غیر متوقع پالیسیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ امریکی اقدامات کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کو ایران کے خلاف جنگ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بحیرہ اسود سے ملتا جلتا ماڈل آبنائے ہرمز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے امریکی درخواست پر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا۔